نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز اور سورۃ فاتحہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. یہ حدیث بخاری کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خواہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں یا پھر جماعت کے ساتھ، مقیم ہو یا مسافر، فرض پڑھ رہے ہیں یا نفل، کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان ہو اس کے لیے قرآن کا ایک حصہ ہر صورت میں سیکھنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ بالکل ہی معذور ہو. معذور میں کون آتے ہیں؟ جو بول نہ سکتے ہوں یا بالکل اتنا دماغ نہ رکھتے ہوں کہ وہ کچھ بھی یاد کر سکیں باوجود کوشش کے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا کے کام کاج چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں مگر ذہنی طور پر اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتے یا ان کی زبان چلتی ہی نہیں کچھ یاد کرنے پر. تو ایسی صورت میں کوشش کے باوجود جو نہ کر سکے وہ تو معذور ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے اور پھر وہ نہ کریں اور غفلت برتیں اور صرف اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ کی نماز پڑھیں تو وہ نماز قابل قبول نہیں. انہیں سورۃ الفاتحہ کم از کم یاد کرنی ہوگی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. آپ نے قرآن پڑھا، بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا. یعنی آپ نماز پڑھا رہے تھے لیکن نماز پڑھا نہیں پا رہے تھے، بھاری ہو گئی نماز. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو. ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ سورۃ فاتحہ امام اور مقتدی دونوں کو پڑھنی ہے. نمبر 2 یہ کہ جب امام جہری قرات کر رہا ہو، بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو، تو پیچھے کسی کو بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں تلاوت نہیں کرنا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس بنبناہٹ سے یا شور سے یا آواز سے امام کو خلل ہوتا ہے، امام کے لیے کنسنٹریشن مشکل ہو جاتی ہے، پڑھنا بوجھل ہو جاتا ہے. اسی کا یہاں پر ذکر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. کہ دنیا میں حافظ حضرات کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی سے جلدی ختم ہو تاکہ فارغ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے. یعنی قرآن پاک اور زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے، زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے، قرآن پر اور زیادہ پیار آنے لگتا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اس کو ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھٹنوں کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کچھ آپ اس وقت حفظ فرما رہے ہیں اس کو نمازوں میں دہراتے رہیں تاکہ وہ ساری زندگی یاد رہے، بھولنے نہ پائے. اور قرآن کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ نماز میں انسان اس کو دہرائے. جو حصہ آپ نمازوں میں پڑھتے رہیں گے وہ کبھی نہیں بھولے گا، وہ زیادہ زیادہ پختہ ہو جائے گا. اب اس میں آپ خود ترتیب کر سکتے ہیں، ظہر میں کیا پڑھوں، عصر میں کیا پڑھوں، مغرب میں، عشاء میں. اور اس کے علاوہ اگر زیادہ یاد ہے تو اس مہینے میں کیا پڑھوں، اس میں کیا پڑھوں، پورے سال کا آپ پلانر بنا لیں. جو لوگ حفاظ ہیں عام طور پر ان کو یاد رکھنا ایک بوجھ لگتا ہے اور وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ بھول جائے گا، اور پھر سارا تو ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، یہ سارا ایک مہینے میں نہیں پڑھ سکتے. تو ایسی صورت میں آپ سال بھر پہ ڈیوائیڈ کر لیں کہ مثلاً اس مہینے میں مجھے یہ پارے پکے کرنے اور دن بھر کی نماز میں پڑھنا، اس مہینے میں یہ کرنا. اس میں سال کا پلانر بنا لیں، پھر مہینے کا بنا لیں، پھر ہفتے کا بنا لیں، پھر دن کا بنا لیں. تو صرف ایک دفعہ اپنے پاس اپنا پرسنل چارٹ بنا کے رکھ لیں اور تھوڑی سی اس کی پابندی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قرآن آپ کے پاس ہی رہے گا، کہیں نہیں جائے گا. اور اگر آپ نے نہیں اس کو پکڑا
چلا جائے گا. اور یہ صرف حفظ کے لیے نہیں ہے، یہ اور کس کے لیے؟ علم حاصل کرو، ذہن میں محفوظ رکھو اور خوبصورت آواز سے پڑھو. یہ تجوید سے پڑھنے کے لیے بھی ہے اور معنی اور فہم اور تمام چیزوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی آواز کے لیے اس قدر کان نہیں لگاتا جس قدر وہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے پر لگاتا ہے. یعنی خوبصورت آواز سے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس شخص یا اس محفل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یعنی کوئی آواز اللہ تعالیٰ کو اس طرح اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی جتنا کہ خوبصورت آواز میں پڑھے ہوئی قرآن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.